حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا جی۔ تو اس پیر دے بندے کیویں مرید ہون جدے مرید ہویا دکان ہی نہ چمکے، کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی۔ الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو، دھوکے بند کر دو، فریب بند، جتوں ہوندا پیا تو بھی نہیں ہون دیندے، کیا فائدہ ہے نا جی؟ تو کوئی مکر فریب ہی نہیں، دجل ہی نہیں، سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے، بولیے دنیا داری سے بچنا۔ کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں، فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک۔ آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک خود کھائی، ایک اس کو کھلائی، تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں۔ فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا۔ ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا۔ ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے، ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے۔ فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے۔ فرمایا پیٹ میں ابھی ہے کا ہے؟ ہرن کے ایک بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے۔ کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو۔ دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی۔ کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے۔ پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے، کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں۔ فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی پتا مجھے خبر، اللہ کے سامنے سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے۔ دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا۔ جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں، 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے، 3 ڈھیر۔ جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا جی روٹی، فوراً مان گیا، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، میں نے ہی کھائی ہے۔ وہ میاں صاحب کمال کر گئے، اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے، کہنے لگا یہ پیلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں۔ آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر۔ نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری۔ آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا۔ اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ، کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا۔ وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں، کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا۔ اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو؟
آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں, سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا, کھانے میں لاؤں, پانی میں لاؤں, بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا, بڑا ڈاکہ لگا, ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو, تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا, کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا, روٹی رکھی تھی, ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا, اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی, مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا, انتڑیاں ٹوٹنے لگی, ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا. چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے, سارا کچھ لے لے جان بخش دے. رونے لگے, تڑپنے لگے, لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا, کوئی داد رسی کو نہ آیا. تینوں لاشیں ایک دریا میں, دوسری وہاں, مر گئے, مردہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام, لالچ کا انجام, دھوکے کا انجام, فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو, مالدار صاحب کو, چودھری صاحب بیمار ہو گئے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے تجوری میں, لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی, صحت کسی دکان سے ملتی نہیں, دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے, لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے. یہاں تک حالات ہیں. ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے, اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کا کیس گیا, خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا. اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں, ایڈریس غلط بتاتی ہیں. خاوند کو نوٹس گیا, اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا. میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں, میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. غلط ایڈریس دیا, 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی. کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی, لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں. کسی سنے غور کرے, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے, مسالک کا نکاح نہیں, لیکن طلاق. اب ہم نے دھوکہ دیا, بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی, یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی, یہ میرے کیا کر. طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار, کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی, خاوند دے گا؟ عجیب تماشا ہے. عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی. کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کو طلاق دے دے, کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے. اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا, اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں, کہتے جی نہیں پھر ڈالتے غلط ہے, پاکستان کا قانون. میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو, پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں, تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی, وہ کوئی سا بھی قانون ہو. دھوکہ اتنا عام ہے, فریب اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دجل اتنا عام ہے. لوگ ہر بات میں دھوکہ, دینداری میں دھوکہ, نکاح اور طلاق میں دھوکہ, ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. فریب اور فراڈ کا لائسنس. اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں, جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آیا جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو جائے, لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کوئی نہیں پتا اس گل کا. پتا ہوتا ہے نا, تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا. جو گاہک ساتھ گئے ہوئے, اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے, مرد ہونے کی, چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے. یہ مرد ہونے کی علامت ہے, یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں, وہ مرد ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے, نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں یاروں کا یار ہوں, یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا. چھ معنی دارت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں. اسے منع کرو ظلم سے. کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ اسے منع کر, یہ تیری مردانگی کی علامت. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مومن کبھی کسی کو دھوکا, اس کے مزاج میں دھوکا نہیں ہوتا, فریب نہیں ہوتا, فریب نہیں. ہمارے یہاں ایک اور بات بھی اب بڑی عام ہے, اتنے لمبے آرٹیکل چھپے ہیں, کبھی کتابیں کھول کے پڑھو کہ ہم اسلام کی رسوائی کا کتنا سبب بن رہے ہیں. یورپ پہ نوجوان گئے اور ان عورتوں سے نکاح کیے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیا نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں سے دھوکہ کرنا جائز ہے؟
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، دو صحابی آ رہے تھے، دونوں بہادر صحابی تھے، رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہم تو ویسے جا رہے ہیں، ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے۔ کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے، ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ 313 لوگ تھے اور ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے، کافر سے۔ نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، وعدہ کافر سے کیا پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا۔ ایک شمون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، بڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جدوجہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک دو مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھنا، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب یہ، چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے۔ حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبایا، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا۔ دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا۔ اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو،
آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے، پیروں سے آگ چلی۔ کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں اس کو کہہ تجھے نجات دلائے۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی۔ وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں، ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے، مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے۔ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ تو میرے عزیز،
جب سب سے بڑھ کر وہ دیتا ہے، سب سے زیادہ نوازتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ ہی کا ذکر، اسی کی پاکی۔ بہت زیادہ تفصیلات نہیں، لمبی ڈیٹیل نہیں، صرف آپ اتنا تجربہ کر لیں کہ ہم دن میں اپنی تعریف زیادہ کرتے ہیں یا اپنے رب کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، ہمارا اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں خیال زیادہ رہتا ہے یا رب کی رضا پہ توجہ زیادہ رہتی ہے۔ ہمارا اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز سے گھیر گھار کے ہم اپنے آپ پر ہر چیز کو لے آئے ہیں، ہم اپنے آپ سے شروع ہوتے ہیں، اپنے پر ختم ہوتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح زندہ اور مردہ کی ہوتی ہے۔ گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ ہے۔ یہ جس نے سارا دن رب کو یاد ہی نہیں کیا، اس کو سارا دن خیال ہی نہیں آیا، آپ کہیں سفر پہ نکلے ہوں، کہیں آپ دور گئے ہوں نا، تو آپ کو خیال آتا ہے یار صبح کی میں نے گھر ہی بات نہیں کی، صبح سے میں نے آج گھر فون نہیں کیا، کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی معلومات نہیں کی۔ گھر میں سے کوئی سفر پہ ہو، ایک تو یہ کہ آپ گئے ہوں اور ایک یہ کہ کوئی گھر میں سے گیا ہو، تو دن میں اسے فون کر کے پوچھنے کہاں پہنچے ہو، جس کام گئے تو اس کا کیا بنا، خیال آتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو بھیجا ہو اور پیچھے سے فون نہ کریں تو وہ بھی کہہ دیتا ہے یار تو نے سارا دن حال ہی نہیں پوچھا۔ یعنی بندوں کے ساتھ بندوں کا رشتہ ہو تو دن میں یاد نہ کریں تو شکوہ آتا ہے، تو مجھے بتاؤ سارا دن ہی گزر جائے ایک تسبیح بھی نہ پڑھی جائے، یعنی سارا دن بیت جائے اور انسان ایک تسبیح سبحان اللہ کی نہ پڑھ سکے، باقی اسے ساری کہانیاں آتی ہوں، باقی اسے سارا پتا ہو، لیکن سارا دن بیت گیا، 24 گھنٹے گزر گئے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 100 دفعہ مدینے والے رسول پہ درود و سلام ہی پڑھ لیتا، سارا دن ہی گزر گیا، اس نے سوچا ہی نہیں۔ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارا جو خاص ذکر کرنے کا مزاج اور ماحول اور شوق ہونا چاہیے تھا، وہ شوق ہمارا برقرار نہیں رہا، وہ ذوق نہیں ہمارا رہا۔ یعنی فارغ بیٹھے لوگ ہیں، بڑی دیر فارغ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی میں صبح سے فارغ ہوں، بور ہو رہا تھا، کوئی سپارہ پڑھ لینا تھا، کچھ تھوڑا سا نا مہربانی کر لینی تھی، کچھ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی تھی۔ کس طرح آپ بور ہو گئے؟ آپ نے سارا دن اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، توجہ نہیں فرمائی۔ اور پھر اگر آپ اللہ کا ذکر کریں اور جس صفاتی نام کے ساتھ آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اس کا معنی سمجھ کے کریں، یا رحمانو یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، جب آپ کہیں گے تو پھر عرش کا مالک بڑی رحمت نازل فرمائے۔ جب آپ کہیں گے یا کریم یا کریم یا کریم تو پھر وہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کا ایک خاص رنگ ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ دنیا میں رہ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھو، فرمایا قیامت میں جب تمہارا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر ہوگا نا، یہاں تم بیٹھو گے سوکھ کے ساتھ درود پڑھو گے، لیکن فرمایا قیامت والے دن جب تمہیں دشوار گزار اور سخت راستوں سے گزرنا پڑے گا نا، تو دنیا میں سکھ کے ساتھ پڑا ہوا درود و سلام وہاں تمہارے لیے نور بن جائے گا اور تمہیں رستہ دکھائے گا، تمہارا درود و سلام تمہیں ذوق دلائے گا۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں
کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو عین اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں، مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے، وہ مکان بنانے لگے. آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دین. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے، اتنے رشتہ داروں سے اتنے، کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی.
फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहां से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी। उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो तो अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहां भी हैं, आप कमजोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, जाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीजा, एक मुशरक की कनीजा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है जाहिरी आका वो मार रहा है, ये कनीजा है, इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाबे जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी तुम्हारे पुत्रों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है
जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई। जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मैंने साथ इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है। होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है। और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिजी की एक हदीस है, मैं आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूं कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूं तो ये वाली रवायत खोल लेता हूं, मजा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों का ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीजें तो बड़ी सारी चीजें ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमजोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें। वो दरवेश है, वो अल्लाह वाला है, वो इल्म लदुन्नी वाला है, हमने रंग ही ऐसा दिया है लोग, इसमें इख्तलाफ नहीं। लेकिन अब ये क्या बात हुई कि जो आदमी बिल्कुल जाहिल और मुतलक जाहिल है और इल्म की मुखालफत कर रहा है, आप उसकी फजीलत बयान कर रहे हैं। कौम उधर जाती है, सारी बाबा जी की तरफ जाती है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक क्या है। हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए, 2 हल्के लगे हुए थे, एक अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दूसरे इल्म की बात कर रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया काम दोनों खैर वाला ही कर रहे हैं, लेकिन ये लफ्ज हैं। सरकार ने फरमाया चूंकि मैं एक मुअल्लिम बना के भेजा गया हूं, तो अल्लाह के रसूल ये बात कहते कहते उस हलके में बैठे जहां इल्म पढ़ाया जा रहा, फरोगे इल्म के लिए सरकार वहां बैठे। जो अहले जिक्र हैं उनकी कोई मुखालफत नहीं, लेकिन दर्जा देखें किसका, आगे देखें किसने बढ़ना। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ में फरमाते तसव्वुफ और तरीकत का लंबा चौड़ा फलसफा ही कोई नहीं, कोई पेचीदा मसला नहीं, कोई नुक्ता नहीं ऐसा जो बड़ी पेचीदगी से खुले। 3 ही बातें, अकायद की दुरुस्तगी के बाद सिर्फ 3 बातें हैं, लंबा फलसफा ही नहीं। आप फरमाते हैं कि तो अपनी जरूरत के मुताबिक इल्म हासिल करो और फिर जो सीखा है उस पर अमल करो। फलसफा नहीं, इल्म सीखें और इल्म पर पहले तो लोग दीन ही नहीं सीखते, और अगर कभी सीख लें तो फिर उस पर अमल। हमारे अस्हाब किबला फरमाया करते थे, बंदा बड़ा पढ़ा लिखा हो और फिर बेअमल हो, उसकी सोबत में नहीं बैठना। बड़ी डिग्रियां रखता है पर बेअमल है, उसके पास बैठने से बचो। हुजूर क्यों फरमाया करते थे जब बेआलिम बेअमली करता है ना तो अपनी बेअमली पर भी दलीलें देता है।
وہ زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. وہ منطق، فلسفہ، ان چیزوں کا سہارا لے کر اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتے. لہذا فرمایا اس طرح کرو، اگر عالم بے عمل ہو تو بچو. داتا گانجی بخش علی اجمیری نے پتہ کیا لکھا ہے کشف المحجوب میں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں لوگ چلے پوچھنے آ جاتے ہیں، وظیفے پوچھنے آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں لوگوں سے کہیں نا آگ پر چلو تو وہ چل لیتے ہیں پر اپنے علم پر عمل نہیں کرتے. آگ پر چلنا آسان ہے پر جو سیکھا ہے اس پر عمل. ولی کون ہوتا ہے؟ بس اپنے علم پر عمل کرے، اخلاص پیدا کرے، وہی ولی ہے. آپ نے جو سیکھا ہے بس اس پر عمل کریں، عمل والی زندگی اپنائیں، پریکٹیکل لائف میں آپ نافذ کریں ان چیزوں کو. اس کی ضرورت ہے تو آپ خود بخود محسوس کریں گے سکون حاصل ہو گیا ہے. لیکن عمل نہیں کرتے لوگ، مزاج نہیں، الفاظ کے گورکھ دندے میں الجھے رہتے ہیں. بس وہ اپنی گفتگو کے زور پر لوگوں پر. آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جتنے مرضی بڑے پیر کے مرید ہو جائیں، جتنے بڑے مرضی استاد کے شاگرد ہو جائیں، گھر میں جا کے آپ لاکھوں فضیلتیں اپنے آستانے کی بیان کریں، لیکن اگر آپ بیوی کو گالی دیں گے تو اسی وقت کہہ دے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ سکھایا تجھے تیرے استاد صاحب نے. لیکن اگر آپ کی اخلاقیات سنور جائیں گے، آستانے پر جا کر جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں گے، تو پڑوسی کی ماں بھی کہے گی پتر میرے بیٹے کو بھی وہاں لے جا جہاں تو جایا کرتا ہے. بیٹھ جائے بیٹا، تشریف رکھ لائیں. سبحان اللہ. وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس تبلیغ کو اور زیادہ کریں، اور زیادہ عملی زندگی میں آپ آگے جائیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں علم اور پھر اس پر عمل. اور تیسری بات یہ، اخلاص بڑی نعمت ہے. مخلص ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ لمبی کر سکتا، وہ تھک جاتا ہے. آپ کبھی بھی زندگی کے اندر محسوس کریں کہ اگر آپ کا ذہن بن جائے نا کہ یہ چیز کوئی دیکھ لے، آپ تکلیف میں آ جائیں گے. بس میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنا. جب آپ کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں نے اخلاص پیدا کرنا ہے تو زندگی سکون میں آ جاتی ہے، اطمینان نصیب ہونے لگتا ہے. لیکن اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو آپ دو کشتیوں کے مسافر ہیں. آپ زندگی میں ڈبل مزاج کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. آپ ہیں کچھ اور بن کچھ اور رہے ہیں. وہ ایک درویش تھے فقیہ اعظم رحمت اللہ علیہ، تو نے اپنے بیٹے سے کہا پتر تو مولوی صاحب ہے، تو دین پڑھتا پڑھاتا ہے، کوئی بندہ مولوی کہے نا مولوی صاحب بات سننا تو اس کا غصہ نہیں کرنا، اس کا مزہ لینا ہے. الحمدللہ مولوی ہوں، اس میں کیا ہے، یہ کتانے والی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دو کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. بھائیو اخلاص بڑی نعمت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عمل تم مخلص ہو کے کرو گے وہ تھوڑا بھی ہوگا تو تمہیں کفایت کرے گا، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کبھی بھی تصنع کا مظاہرہ نہ کریں. یہ جن کو دکھاوے کا، وہ میرے طرح کے لوگوں کو شوق لگ جاتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کا، بیچاروں کو کبھی پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا تو بڑی مصیبت میں جان آ جاتی ہے. وہ پھر اسٹیج سیکٹری کو گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، میرا کبھی اعلان کر دینا تو. اور اتنی بڑی مصیبت ہے آج کل. تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جو نام ہمارے ہیں وہ بہت کافی ہیں، اس کے اوپر القابات کا بوجھ ڈال کے اپنے آپ کو دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل انسان کا پتہ تو تب چلے گا جب صبح قیامت اس کا نامہ اعمال کھلے. اگر پردہ پوشی ہو گئی پھر تو ہم بڑے لوگ ہیں، لیکن ویسے القابات کی دوڑ میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں. من دانم کے من دانم، جو ہم ہیں ہمیں پتہ تو ہے ہی. تو اتنا اونچا اڑے بندہ کے بعد میں گرے تو نقصان ہو، یہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہوتا. مخلص بنے، اخلاص. ہم نہ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑا کچھ دکھاتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے. زندگی میں اتنا کہیں جتنا کر سکیں. آخری گزارش میری آپ کی خدمت میں یہ ہے، مجھے کہا نہیں حضرت نے، نہ کسی اور نے، نہ کسی اور نے، صرف میں نے آپ سے اتنی بات کرنی ہے کہ یہ جو لوگ دینی مدارس چلاتے ہیں نا، ان کے ہاتھ ضرور مضبوط کریں. میں کسی چندے کی اپیل نہیں کر رہا، لیکن اخلاقی مدد کریں. جو آدمی صبح سے بیٹھ کے دوپہر تک شام تک پڑھاتا ہے، اخلاقی تعاون کریں. مدارس کے نمائندے بنیں. آپ ان کے، میں ایسا بھی نہیں کہتا کہ مدارس میں کمی کوئی نہیں، جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں کمزوریاں بھی
होती हैं, आप आए, जहां कमजोरियां हैं वह मशवरा दें, लेकिन जितनी खिदमत मदारस कर रहे हैं ना, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह ताला थोड़ा ही वक्त गुजरेगा, आपको अंदाजा होगा एमफिल में भी ज्यादा बच्चे आपको मदारस के मिलेंगे, पीएचडी में भी ज्यादा बच्चे आपको मदारस के मिलेंगे। हमारा मदरसे का बच्चा तो शरारत भी करे तो बड़ी पढ़ी लिखी करता है। वो तो मैं एक दिन रात को देर से आया तो बच्चे ना, मैंने कहा 2 बज गए अभी तक इनकी आवाजें आ रही हैं। तो जिस कमरे से आवाजें आ रही थी मैंने उसकी जाके लाइट जलाई, फिर मैंने पूरी कोशिश की है कि जो बोल रहा था वो बता दे, लेकिन आखिर में मुझे ही सजदा साहब करना पड़ा कि मेरे कानों का कोई धोखा था। वो नहीं बोले, ये तो हर मामले में बड़े सियाने। तो मदारस में मजबूती है। बस फिक्री इन बच्चों से भी मेरी अपील है कि आप ये रोना रोना छोड़ दें कि कौम इज्जत नहीं करती। किसने आपको कहा नहीं इज्जत करती? कौम तो पलकों पे बिठाती है। अब इससे निकल आए आप। और अगर कोई बिलफर्ज दुनियादार लिबरल इज्जत ना भी करे तो जरूरत क्या है, जब हुजूर ने फरमाया फरिश्ते तुम्हारे पैरों नीचे पर बिछा रहे हैं। ये शख्स जब दुनिया से गया है तो डट के गया है, ये डट के गया है दुनिया से। हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आया और कहते हैं उठ मुझे बता, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? बता बता क्यों मारा? अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही ख्वाब। गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मकबूतुल आवाज कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं, तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता है। फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तू मकबूतुल आवाज होता है, तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया। पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम, तबीब, डॉक्टर कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हथे नहीं चढ़ती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब भी देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा, कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टकरे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म जबर बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई हैं जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती हैं, उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाहिजा कीजिएगा, 2-4 करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने कुर्तूतों का आदमी को, पता सारा है सरदार ने की थी, तो पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम से कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से, कम से कम।
تو تیری قبر مٹا دے وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا, لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈالا ہے. نہیں بھائی, تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا. ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا, یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں, جمعہ ہے, اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے, اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما. ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی, ایک تو دنیا میں سزا ہے, پھر قیامت کی سزا ہے, اور وہ زیادہ سخت ہے, زیادہ سخت ہے. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراً لیا ہے, مجبوراً. مر رہا تھا تو, آخری لبوں میں تھا تو جائز ہے, جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا, کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے, زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا, تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں, بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں وہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے ہیں. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی ری جو سخت تھا, فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے, قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا, نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا, اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے, تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی, کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا, کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے. اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے, نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا, بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا, تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب, باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, اور جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے, جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی, سب کا جواب دینا ہے, تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھ سے جواب, تجھے ہر سوال کا جواب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے, ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے, حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے, دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا, میں درگزر والا ہوں, میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے, بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے, 3 دفعہ بشارت دی ہے, تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے, اس میں تو مکمل اندھیرا ہے.
आप फरमाते खिड़कियां बंद हो तो दम घुटने लगता है, इसको तो दरवाजा ही कोई नहीं, रोशनदान तक नहीं। भाई जो बड़े थे वो डर रहे थे। मौला अली शेर खुदा नमाज का वुजू करके कांपते थे, कांपते। अली आप मरहब के सामने नहीं कांपे, खैबर का दरवाजा उखाड़ते नहीं कांपे, बदर, ओहद, खंदक, हुनैन और खैबर में नहीं कांपे, तो यहां आप फरमाने लगे मालिक के सामने जाते हुए डर आता है। बड़े लोग कांपते थे, बड़े लोग। आज कौन सा जुमा है? सारे बोलिए। हालांकि ये अगले साल दोबारा आएगा, हमारा नहीं पता कि हम विदा हो जाएं कि क्या बने। ये कौन सा जुमा है? आया जुमा तो विदा, आए हम पढ़े। आज एक फिक्र लेकर के जाना, एक सोच, जहां रोज रात को बेटे की टेंशन, बेटी की टेंशन, भाई की टेंशन, पोते की टेंशन होती है ना, एक टेंशन और अपने, आज एक टेंशन बढ़ा लो, कब्र की टेंशन पैदा कर लो, क़यामत की थोड़ी सी। जब दीन कबूल कर लिया फिर सिरापा नेकी बन जाए। फिर जो भी खैर का काम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी नेकी को भी मामूली ना समझो, किसी नेकी को भी मामूली ना जानो, यहां तक के कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लो। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन के इस फलसफे पर हकीकी तौर पर अमल किया और हर खैर को, हर नेकी को दौड़ दौड़ के हासिल किया। इसीलिए सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ रोज़ादार होंगे, उन्हें जन्नत में एक रोज़ेदारों का दरवाज़ा है, वहां से आवाज़ दी जाएगी, रोज़ेदारों इधर आ जाओ, इस दरवाजे से गुजरो। एक दरवाज़ा वो है जहां से सखी गुजरेंगे, एक वो है जहां से मुजाहिद गुजरेंगे, एक वो है जहां से हाजी और मक्के और मदीने के ज़ायर गुजरेंगे। हज़रत सिद्दीक ने अर्ज़ की, हुजूर मैं किस दरवाजे से गुजरूंगा? फरमाया अबू बकर सारे दरवाजे मुंतजिर होंगे कि कभी अबू बकर यहां से गुजर जाए ना, कभी यहां से गुजर जाए ना, कभी यहां से गुजर जाए ना। क्यों? इसलिए कि हर नेकी को पहुंच पहुंच के हासिल किया, हर खैर को पहुंच। हम तो वैसे भी अल्लाह खैर करे को दो एक नेकियां कर लें, वो गिनी हुई होती हैं हमने, वो सारी हमारे पास तय होती, सारा पता होता। कितने पैसे पिछले साल मस्जिद दिए थे पूरा याद है, और भाई जो सारा साल आपने अपनी जात पर लगाए हैं वो भी तो याद होने चाहिए ना। नेकियों को लोग गिन गिन के शुमार करके रखते हैं जो भूलने की चीज थी, और माज़ अल्लाह जिन कमजोरियों को, गफलतों को याद करना था उन्हें भूल जाते हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर सिरापा नेकी बन गए। सिरापा कलमा पड़ा तो उनका वजूद सिरापा ईमान था, सिरापा खैर था। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे महसूस हो कि हम वक्त जाया करते हैं, हमें खैर से वाबस्तगी नहीं है। जो नेकी मिले फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ जाओ। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी अपने लिए खैर जमा करें। लम्हात बिखरते जा रहे हैं, वक्त अपना दामन छुड़ाता जा रहा है, जिंदगी सिमट जाती है और हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी सुकड़ जाती हैं चीजें और इंसान के हाथ कुछ भी नहीं आता। तो कोशिश की जाए हमेशा खैर जमा करने की, बढ़ चढ़ के नेकियां करने की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों की 360 अलामतें, किसी में एक भी पाया जाए तो जन्नती है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? कितनी अलामतें? किसी में अल्लाह का, एक दुआ मांगने लगा वो आमीन कहना है। अल्लाह करे आप मोबाइल कम देखें और मेरी बात ज्यादा सुने, आमीन तो कह दें, दुआ में तो शामिल हो जाओ यार, दुआ मांगी है। उन 360 ये सारी वही नेकियां हैं जो फैली हुई हैं। खैर करना, प्यार करना, इबादत करना, मखलूक की खिदमत में मशगूल रहना। फरमाया जन्नतियों की 360 अलामात है, एक भी पाई जाए तो बंदा जन्नती है। हजरत सिद्दीक अकबर का लहजा हमेशा धीमा रहा है, बड़े वजादार थे। फौरन अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे अंदर भी को पाई जाती है। वो जो 360 नौरानी अलामात हैं जन्नतियों की, तो करीम मेरे अंदर भी को पाई जाती। नबी करीम ने फरमाया आपके अंदर तो 360 सारी की सारी पाई जाती है, सारी। उन्होंने सिरापा खैर किया, सिरापा।
ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں. کوئی پوچھے جناب کی کیا پوزیشن ہے, کہتے ہیں بڑا مصروف ہوں. تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہونا. یہ جو راتیں ہیں نا, لمبی راتیں سردیوں کی, یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے, اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے, یہ روزے رکھنے کے دن تھے. لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے, یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی, اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے, تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی. یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا, لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں. جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیر کا, تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے. کہ جو ہمارے بزرگ اتنی بڑی ضخیم کتابیں لکھ گئے, کتنی جلدیں ہیں ان کے وقت میں برکت تھی, وقت کو مینج کرتے تھے. لیکن خوش گپیاں ہماری سیریں, ہمارا آنا جانا, ہمارا موبائل کو وقت دینا, اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک نابینا بیوہ اور بے اولاد خاتون تھی مدینہ منورہ میں, تو میں اس کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا. ایک دن میں گیا تو میرے سے پہلے ہی کوئی بوڑھی اماں کے گھر کا کام کر گیا. آپ غور کیجئے گا, یہ مختلف انداز میں روایت مختلف جگہوں پہ ہے. صاحب کنز المال نے اس طرح لکھی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں. کوئی مجھ سے پہلے سارے کام کر گیا. بھلا کام کیا تھے؟ گھر میں جھاڑو دینا تھا, برتن مانجنے تھے, پانی بھر کے لانا تھا. کوئی مجھ سے پہلے کر گیا. اگلے دن گیا تو پھر کوئی مجھ سے پہلے کر گیا تھا. تیسرے دن گیا تو پھر. اب میں نے کہا ڈھونڈوں تو صحیح بندہ کون ہے. فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے. تو کہتے ہیں سحری کا وقت تھا. امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا. امیر المومنین ہے, عالمی سطح کے کام کرتے ہیں, ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں, ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو لیڈ کرتے ہیں, لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ ذوق بھی برقرار ہے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں تو دے دیا جائے. کسی شخص کے گھر میں اگر برتن کسی بوڑھی کے مانجنے پڑے تو کر دیا جائے. تو فرماتے وہ میں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر تھے, سراپا خیر تھا ان کا وجود, سراپا خدمت تھا. ساری زندگی گزر گئی مذہب پہ بحث کرتے لوگوں کی, اس پر بھی بحث کر لو, اس پر بھی بحث کر لو, اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی ابحاث ہوتی رہیں گی, ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے حقاق حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوئی, لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی, عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوں گی. بھائیو سنو, حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا. اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں ڈٹنا تھا, ڈٹ جاتے تھے. اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں استقامت نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا میں بڑے ہی کام کیے ہیں, کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہوا. میں نے کہا بس اسی لیے نہیں ہوئے. بڑے نہ کریں آپ, کوئی ایک کریں, اس کو صحیح کر کے کریں, استقامت کے ساتھ کریں, روز کریں, پابندی سے کریں, اس پر محنت کریں, جد و جہد کریں. پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کی سیل. ایک قطرہ قطرہ پانی مستقل پتھر پر گرے تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا. تو آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نتائج عطا فرمائے گا.
लेकिन अगर मेहनत ही नहीं कर रहे। हजरत सिद्दीक अकबर की तबीयत में डटना था, उन्होंने कलमा पढ़ा, फिर बड़ी आंधियां चली, बड़े तूफान आए, बड़ा टकराव पैदा हुआ, बड़े हालात खराब हुए, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर डटे रहे। हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी पाक का अदब किया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो जनाब सिद्दीक ने डट के किए। दुनिया में एक फलसफा बयान किया जाता है कि जो ज्यादा करीब रहता है वो अदब छोड़ जाता है, और ये बात गलत नहीं है, ऐसा होता है। जिन लोगों जो ज्यादा करीब रहते हैं, जो ज्यादा जिनको कुर्बत मिलती है, कोई चीज जिनको आसानी से मुयस्सर आ जाती है, वो उसकी कदर नहीं करते। होता है कि ज्यादा करीब में रहने वाले लोग अक्सर कदर कर छोड़ देते हैं, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर का कमाल है, उन्होंने दुनिया का ये फलसफा ही गलत कर दिया है। उन्होंने कहा करीब भी सबसे ज्यादा मैं रहा हूं और एहतराम भी सबसे ज्यादा मैंने ही करके दिखाया, कुर्ब भी सबसे ज्यादा, अदब भी। सब कोई बाहर से आता था तो हजरत सिद्दीक अकबर उसे कोने में ले जाते थे, पहले नबी पाक का अदब सिखाते, कहते ये बड़ी नाजुक बारगाह, अदबगा हेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। कोने में ले जाते और हुजूर का अदब सिखाते, इस्तकामत के साथ खिदमत की, इस्तकामत के साथ दीन पर डटे रहे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो उम्मत पर बड़ा कठिन वक्त था। कुछ कबाइल ने इनकार कर दिया माज़अल्लाह ज़कात देने से, इर्तिदाद की तरफ बढ़ने लगे। एक लश्कर सरकार ने रवाना किया था, बाद लोगों की राय हुई कि इस लश्कर को अभी न भेजा जाए। उस वक्त जो डट कर मैदान में किरदार अदा किया है वो सैयदना सिद्दीक अकबर ने किया। मेरी एक राय है, मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों से कि ये जो कामयाब तरीन हुकूमत किया ना हजरत उमर ने, मजबूत तरीन खिलाफत की है, और बड़ा डट के उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, तो इसके पीछे भी किरदार सैयदना सिद्दीक अकबर का। उन्होंने फितनों का सर कुचल के, उठने वाले हर फितने का सर कुचल के एक मजबूत बुनियाद बना के सैयदना उमर को दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि हजरत उमर के लिए काम करना आसान हो गया, मुश्किलात उनके लिए नहीं रही। और भाईजान आपको अल्लाह लंबी जिंदगी, बरकत, इज्जत, सेहत वाली दे, बैठ जाए आप। कितने आप प्यारे लोग हैं। अब तो तकरीर खत्म होने लगी, बस मैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और सफ़र भी लंबा किया है, बात भी मेरी मुकम्मल हो गई अब माशाल्लाह। लेकिन हमारे भाई ने भी बड़ा जोर लगाया, तो बाकी हमारे जो नात शरीफ पढ़ने वाले तो उन्होंने भी आपसे अर्ज की कि आप बैठ जाएं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ आप में काफ़ी इस्तकामत है। आपने भी जो कह लिया डट गए। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अब 2-4 मिनट दे ताकि बात मुकम्मल हो सके। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्तकामत दिखाई, इस्तिकामत, फौरन लोग हथियार डाल देते हैं। दीन के मामले में डटना सीखें। सारे बच्चे मुखालफ हो भी गए हैं तो कोई अर्ज नहीं, आप खड़े तो हो। बरादरी सारी अगर मुखालिफ हो भी गई है तो कोई मसला नहीं, दीन के लिए डटे तो सही, आप स्टैंड तो लें। अगर आप डटेंगे तो अल्लाह मदद करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आन करके हजरत सिद्दीक अकबर से यह अर्ज किया था कि हुजूर अभी हालात और हैं, आप कम अज कम ये लश्कर ही ना भेजें। मानीन ज़कात माज़अल्लाह मुनकरीन, उनके खिलाफ लड़ना है, हालात उस तरह के नहीं है, जरा बेहतरी हो जाएगी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अपने मिजाज के लिहाज से नरम खू थे, उन्होंने हजरत उमर से कहा तुम्हें तुम्हारी मां रोए, तुम मुझे ये मशवरा दे रहे हो कि वो लश्कर रोक दूं जिसे सरकार ने रवाना किया है। फरमाने लगे मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे आके मुझे नोचने भी लगे तो मैं तन्हा मुकाबला करूंगा, लेकिन वो लश्कर जरूर जाएगा जिसे मदीने वाले महबूब ने रवाना किया।
یہ استقامت، یہ ٹھہرنا، ذرا کھڑے ہونا. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے، حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے، کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے. حالات موافق نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم حق چھوڑ جائیں گے. استقامت ایک نعمت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو، استقامت کے ساتھ، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے. وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے. تو بھائیو ہمیشہ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں. ایک تو حق جب مل جائے تو پھر اسے چھوڑنا، قبول کرنا ہے اسے. دوسری بات یہ کہ دین جب قبول کر لیا تو پھر دین کی ساری خیر پر عمل کریں، پھر جد و جہد کریں، پھر کوشش کریں کہ جو نیکی ملے اسے جلدی سے کر گزریں. ہمارے ہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، جو عمل کرنا ہے کر لو. تو خیر کر لے جتنی ہو سکتی. اور تیسری بات اور اہم اور بنیادی اور کلیدی بات یہ کہ دین کے مسئلے میں استقامت دکھائیں، کھڑے ہوں، ڈٹ جائیں. آپ حق پر کھڑے ہوں گے تو اللہ مدد فرمائے گا. ذرا سی بات ہوتی ہے نا شادی کے موقع پر کہ میں بھائی یہ بینڈ باجا، یہ عورتوں کی مووی، یہ تماشا میں نہیں کرنے دوں گا. اتنی سی جرت بھی لوگ نہیں کرتے، اپنے گھر میں نہیں کر سکتے. وہ جو سب کو دین نافذ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اتنا نفاذ نہیں کرا سکتے. ویسے کوئی دوست ملنے آئے تو ڈرائنگ روم میں آئے گا، مووی والے کو اجازت ہے، وہ سب بیویوں کے بیچ گھوم رہا ہے. معاذ اللہ، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا ہم بربادی والا کام کر رہے ہیں. پہلے تو کچھ شادیوں پہ جانے کا موقع ملتا تھا تو مردوں عورتوں کے بیچ ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا. اب تو چند شادیوں کے بارے میں خبر ملی تو پردہ بھی اٹھ گیا ہے، اب سب اکٹھے بیٹھتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ کل نظر آئیں جو چند بیبیاں، تو اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا، ہم اب پردہ نہیں کرتی. آخری گزارش میری آپ سب حضرات کی خدمت میں، وہ آپ نے نہایت توجہ سے میری بات کو سننا ہے. صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں اپنے آپ کو حساس بنائیں. کسی شخص کی کسی کمزور بات کو کبھی نہ سنیں. حضور کے جمیع صحابہ وہ سارے آسمان ہدایت کے ستارے. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک کی نسل میں ایک ایک بچہ نور کا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب. اس کمزوری سے بچیں. ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے کہ ان پر بحث کرنی ہے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا ان کی پیروی کریں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہوں، ٹیچر پڑھانے کے لیے آئے تو وہ کہے کتابیں کھولے تو ٹیچر جواب میں کہے جناب، وہ شاگرد جواب میں کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ یہ شاگرد کو اجازت ہے کہ وہ کھولتا پھرے؟ وہ کہے جناب آپ بی اے ہیں تو بی ایڈ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر بی ایڈ بھی ہیں تو بتائیے کہ آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں؟ یہ سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے ٹیچر؟ وہ کہتا ہے تو کتاب کھول اور سبق پڑھ، تو سبق پڑھ. یہ مجھ سے پوچھیں گے، ہیڈ ماسٹر صاحب پوچھیں، پرنسپل صاحب پوچھیں تو کون ہے؟ تو شاگرد ہے. تو بھائی صحابہ کے مشاجرات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ہم نے تو سیکھنا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ صداقت سیکھنی ہے تو آؤ دروازہ ابو بکر پر، عدل سیکھنا ہے تو آؤ دروازہ فاروق اعظم پر، شرم و حیا، وزاداری، حسن سیکھنا ہے تو آؤ نا سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آؤ. اور اگر ڈٹ کر جینا سیکھنا ہے، شجاعت سیکھنی ہے، فقاہت سیکھنی ہے، علم سیکھنا ہے، معرفت سیکھنی ہے تو آؤ سیدنا مولا علی کے دروازے پر. تو یہاں سے تو پانا ہے، سیکھنا ہے. ہم ابحاث میں الجھے ہوئے ہیں اور پاک باز لوگوں کے بارے میں معاذ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں.
جو لوگ ہمارے دلوں میں وسوسہ اندوزی کرتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں حساس ہو جائیں اس مسئلے میں، تقوی کے ساتھ ان لوگوں کی زندگی کو لیں۔ اتنا بڑا خوبصورت اجتماع اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام ہوگا، مفتی صاحب دعا کریں۔